جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी अपने अहम तरीन व्लॉग के साथ। और आप सबसे दरख्वास्त है सबसे पहले कि किसी दोस्त ने भी अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें बटन को, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जितने भी व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल सकें। आज हम बात करेंगे एक बड़ी पेशी, एक बड़े लीडर की बड़ी पेशी बड़ी अदालत में। कौन सा लीडर है और लग ऐसा रहा है कि को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है उस लीडर को, क्योंकि काफ़ी बड़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी दिनों से ढील की। उसके तनाज़ुर में आज क्या बड़ी अदालत से सामने बड़ा फैसला आया है और कौन सा पहली मर्तबा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में वीडियो लिंक के ज़रिए किसकी पेशी होने जा रही है और कहाँ पर होने जा रही है और कितने दिनों बाद होने जा रही है, उस हवाले से हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा और उस आखिर तक वीडियो के देखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं एक अहम इशू की तरफ, और वो है अदालती खतूत और अदालती उमूर में जो मुदाखलत हो रही है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत या दीगर अहम शख्सियात की जानिब से, उस हवाले से। और 6 जजों का जो ख़त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए थे, उनका जो फिर ख़त आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो वजाहत की गई, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। और एक भौचाल की सी सूरत हाल है इस मुल्क में। आज एक और आफ्टर शॉक आया है, भौचाल सामने आया है, जिसने मज़ीद इंकशाफात किए हैं जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा था 6 मई को, और वो उस तनाज़ुर में था कि सोशल मीडिया पे जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कुछ एक हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, कुछ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कुछ हर्ज़सराई की जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो उसके तनाज़ुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक वजाहती बयान 28 अप्रैल को जारी किया था, और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी जो ग्रीन कार्ड है, उनकी नेशनलिटी या उनकी जो बच्चों की नेशनलिटी के बारे में, और जो बाकी जायदाद और दीगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा गया था। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी एक ख़त लिखा था, और उसके कुछ मंदरजात उस वक्त सामने आए थे। और उसके बाद आज एक और उसका जो उसी ख़त का एक पोर्शन जो है वो पब्लिक किया गया है और मीडिया के हाथ लगा है, और उसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उसमें क्या बात की थी। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो अब यह कहा गया है कि उनको भी सख्त जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या हुकूमत की जानिब से उन्हें थ्रेट्स मिल रही हैं कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाओ, इस केस से पीछे हट जाओ। और वो केस कौन सा है? ऑडियो लीक्स का केस है कि ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने अहम समाअत की है, और दौरान समाअत उन्हें बताया, उनका जो ख़त में कहा गया है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से थ्रेट्स आ रही हैं और ऐसे हरबे और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो कि अदालती कार्रवाई को मुतासर न सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर वो न डरेंगे, न धमकियों में आएंगे, और ना ही अदालती उमूर के ऊपर वो असरअंदाज होगी इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं, हथकंडे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में एक सवाल सामने रखा था कि क्या जो शहरियों की निगरानी की जाती है, उनकी जो फ़ोन कॉल्स टैप की जाती है और निगरानी की जाती है, तो उसका कोई कानून मौजूद है? ऐसे हथकंडों की जो उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, क्या उसको कोई कानूनी कवर हासिल है? उसके जवाब के लिए उन्होंने ISI और FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, PTA, पैमरा सबको नोटिस जारी किए थे, और उनके सामने ये सवाल रखा था
کہ آپ جواب دیں کہ اس قسم کی صورتحال میں کیا موقف ہے حکومت کا اور دیگر اداروں کا کہ عام شہریوں کا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے، ان کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ اسی تناظر میں یہ پورشن جو خط کا سامنے آیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ مجھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا مقتدر حلقوں سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور ان کا جو یہ ہوش ربا انکشاف ہے اس نے ایک اور بھونچال پیدا کر دی ہے اور ایک ڈیبیٹ پیدا کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اسی حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے امور میں، عدالتی امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے اوپر نوٹس لیں، اور چیف جسٹس نے ان 6 ججز کو بلا کر اپنے گھر میں رمضان میں ان سے ملاقات بھی کی تھی اور کیس بھی ٹیک اپ کیا تھا۔ اس کے بعد انہی ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لرنڈ ججز نے اپنی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس آف پاکستان سمیت دیگر ججز کا یہ کہنا تھا کہ ججز اگر دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، دباؤ نہیں لے سکتے، تو انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر مداخلت نہیں برداشت کر سکتے اور مداخل جو کر رہے ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دے سکتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نشست چھوڑ دیں، آفس چھوڑ دیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو اس تناظر میں آج اگر یہ پورشن خط کا سامنے آیا ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمام اداروں کو نوٹس دیے گئے تھے اور شہریوں کی نگرانی کرنے کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو اس قسم کی یہ جو سامنے عدالتی کارروائی میں مداخلت آئی ہے، تو اس حوالے سے جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ خط سامنے آیا ہے، اور کافی دھمکی آمیز اس میں باتیں لکھی گئی ہیں اس خط کے پورشن میں، جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا تھا۔ اس پورشن کے جو آج پبلک ہوا ہے جسٹس بابر ستار کے خط کا، اس کے اوپر جسٹس آج وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات، انہوں نے مختلف پریس کانفرنسز کی ہیں علیحدہ، اور انہوں نے یہ جو ایک الزام عائد کیا گیا ہے مبینہ طور پر کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ڈرا دھمکا رہی ہے ججوں کو اور انہیں کام سے پیچھے ہٹنے سے روک رہی ہے، تو اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور یہ الزامات کو مسترد کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ججز سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں اور ان کو اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور کون سا ایسا بڑا لیڈر ہے کہ اس کی پیشی ہونی ہے، اور اس کے اوپر ان کے کارکنان جو پارٹی ہے وہ بڑی خوش ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج ان کے کارکنان اور رہنما کہتے ہیں کہ کچھ ریلیف ملا ہے۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی نیب کے حوالے سے، نیب میں کی جو ترامیم ہوئی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی، اور وفاقی حکومت نے انہیں چیلنج کیا تھا، اور اب اس کی جو فریق کے طور پر عمران خان بھی اس میں تھے۔ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے عدالت کی جانب سے، وہ کنوکٹڈ اس وقت ملزم ہیں، ان کے خلاف کافی کیسز کے جو فیصلے ہیں آئے ہیں اور کچھ چیلنج بھی ہو چکے ہیں۔ ایک فیصلہ نیب کی جو ترامیم کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ اس کا انتظار ہے، اور کافی ہوپفل ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کہ نیب میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ دوبارہ مسترد عدالت جو ہے انہیں ریجیکٹ کر دے گی اور کالعدم قرار دے دے گی۔ اس حوالے سے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے 16 مئی کو عدالتی سماعت میں حصہ لینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے۔ اس کے اوپر جسٹس جو ہے منصور عوان جو ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر کا کہنا تھا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، کنوکٹڈ ایک ملزم ہے، مگر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک فریق ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہر فریق کو یہ
حق حاصل ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے. تو ایک ہائی پروفائل فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، جتنا ہم نے پوچھا ہے شاید چھوٹا موٹا ہو، مگر پہلی مرتبہ ایک ہائی پروفائل ایک شخصیت جو کہ قید ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت عظمیٰ میں اپنا موقف پیش کریں گے، اور وہ 16 مئی کو ہوگا. اس کے لیے عدالت عظمیٰ نے اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے کہ اس کے حوالے سے انتظامات مکمل کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر اڈیالہ جیل میں پہلے ہی کچھ تقریباً 1 سال پہلے وہاں پر ویڈیو لنک کے انتظامات کا جو ہے وہ بندوبست کیا تھا. وہ اس لیے کہ وہاں پر ایک تو عدالت کا ٹائم بچے گا، اور دوسرا جو لاکھوں روپے کے ان کی موومنٹ کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں قومی خزانے کو، اس سے بھی نقصان سے بچانے کے لیے ویڈیو لنک کے انتظامات پہلے ہی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. لہٰذا اس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، مگر پارٹی رہنماؤں کا کچھ وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ شاید حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست بھی دائر ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ جب 16 مئی کو اڈیالہ جیل سے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے سماعت کے دوران نیب کی ترامیم کیس میں، اس سماعت کو جو براہ راست ٹی وی پر نہ دکھایا جائے. کیوں کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ عمران خان ایک کنوکٹڈ ملزم ہیں، وہ پیش نہیں ہو سکتے، اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں. تو لہٰذا ایسے شخص جو کہ مجرم ہے، ان کے خلاف کافی کیسز زیر سماعت بھی ہیں، تو وہ اگر ان کا بیان سامنے آتا ہے تو اس کے جو پولیٹیکل ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گی، اس کے اوپر اثرات جو ملکی سیاست اور دیگر حالات کے اوپر کافی گھناؤنے ہو سکتے ہیں. لہٰذا شاید ایک درخواست ایسی دائر ہو سکے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا ہو کہ عمران خان کی جو پیشی ہوگی اس پورشن کو لائیو نہ دکھایا جائے، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اور عدالت کے اوپر منحصر ہوگا کہ 3 روز کے لیے اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی کل اڈیالہ جیل میں زیر سماعت ہے، اور اس دوران اہم ملاقات جو ان کے وکلاء ہوں گے وہ عمران خان سے مشاورت کریں گے. عمران خان کو جو 16 مئی کو پیشی ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس حوالے سے بھی عمران خان کے وکلاء انہیں اہم مشورے دیں گے، اور عمران خان بھی ان سے اہم مشاورت کر کے کچھ اہم نکات کے اوپر گفتگو کریں گے. اہم امور کے اوپر مزید جو ہے اس حوالے سے کیسز کے حوالے سے ہم بات آنے والے ولاگز میں کریں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام.